سب معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، کہ میرے غیر کو معاف نہیں کروں گا اگر اس کا یقین تیرے دل میں ہے۔ اور مرتے ہی اللہ نکالے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں میں ہوگا اللہ اس کو نکالے گا۔ دل بدلو دوستو، دل بدلو۔ مرنے سے پہلے اگر اس گندے دل کے ساتھ موت آ گئی، سوچو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا محنت کی ہم نے دل بدلنے کی، اپنا دل ہی نہ، اپنا یقین دل سے نہ نکلا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، پالنے والا تو، میں نہیں، حاجت روا تو، میں نہیں، مشکل کشا تو، میں نہیں، کام کا بنانے والا تو، میں نہیں، میری اولاد بھی تیرے بندے ہیں، ان کا پالنے والا بھی تو ہے، میں نہیں۔ پکی روایت ہے، ہر آنے والا اپنا روزی لے کر آتا ہے، اللہ نے کسی کو کسی کی روزی کا ٹھیکہ نہیں دیا ہے۔ عورت کا یقین، بچپن میں ماں باپ نے پالا، جوانی میں شوہر پالے گا، بڑھاپے میں اولاد پالے گی، سوچو تین تین خداؤں کے ساتھ جی رہی ہے۔ ہمارا یقین کسی کا دکان پر، کسی کا کھیت پر، کسی کا ڈگری پر، کسی کا عہدے پر، کسی کا کرسی پر، سوچو کن کن گندگیوں کے ساتھ جی رہے ہو۔ جیسے دل کی بیماری بڑی خطرناک، ایسے دل کی ناپاکی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور ہماری دعوت کیا ہے؟ اتنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کہو کہ ہم اللہ کا، ہمارا دل اللہ کی غیر سے پاک ہو جائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ سے ہونے کو اتنا کہو اللہ کا غیر دل سے نکل جائے۔ چونٹی بھی مخلوق، جبرائیل بھی مخلوق، قطرہ بھی مخلوق، سمندر بھی مخلوق، ایک پیسہ بھی مخلوق، قارون کا خزانہ بھی مخلوق، پیٹ پتھر بھی مخلوق، ایٹم بم بھی مخلوق، سب مخلوق، سب اللہ کا غیر۔ اور اللہ پوری انسانیت کو کہہ دے تم سب فقیر ہو۔ کون ہو؟ فقیر۔ اور غنی کون ہے؟ کہ اللہ۔ اور فقیر کا کمال کیا ہے؟ غنی کے پیچھے دوڑو۔ آج فقیر فقیر کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کبھی تم نے نہ دیکھا ہوگا کوئی فقیر کسی فقیر سے بھیک مانگتا ہو، دیکھا؟ ارے دیکھا؟ اب کوئی فقیر مانگے بھی تو دینا، تو پاگل ہے میں خود مانگ رہا یار، پیچھے پڑا ہے۔ بھکاری بھکاری کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کہہ رہے تم سب بھکاری ہو، میں غنی ہوں، آؤ میرے پاس، دوڑو میری طرف، میں تمہیں دوں گا۔ میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں، میں ہی تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہوں، میں نے تمہارے اندر ضرورت رکھی ہے اور تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی میں ہوں۔ اللہ رب ہے، ہمارے لیے آکسیجن کا انتظام، اللہ رب ہے ہمارے لیے پانی کا انتظام، اللہ رب ہے ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کے غلے کا انتظام، اللہ رب ہے ہمارے لیے آسمان سے بارش کا انتظام، اللہ رب ہے جس نے ہماری ایک ایک ضرورت کا انتظام کیا ہے۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ پانی اگر اللہ میرے دوستو، پانی اگر اللہ پاک جذب کر دے، کوئی ایک قطرہ پانی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اللہ ہوا میں سے آکسیجن نکال دے، کوئی اپنے لیے آکسیجن کا انتظام نہیں کرتا، لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے تیرے بس میں نہیں ہے، سب میں کر رہا ہوں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم اسباب کی دنیا اللہ نے پھیلائی ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے، کون ہے جو اس میں نیک عمل کرتا ہے اور کون ہے جو اس میں اللہ کی غلامی کرتا ہے اور کون ہے جو سبب کا غلام بن کر جیتا ہے۔ سبب کا غلام، ہاں، شکلوں کے پیچھے نہ دوڑو۔ یہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی جگہ میری روزی دکان میں نہیں، میری روزی کھیت میں نہیں، میری روزی کارخانوں میں نہیں، میری روزی فیکٹریوں میں نہیں، بلکہ ساری چیزیں یہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی جگہ میری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون دینے والا ہے روزی؟ اللہ۔ وہ نہ دے کوئی دے سکتا ہے، وہ بھوکا مارنے پر کوئی کھلا سکتا ہے اور وہ کھلانے پر کوئی بھوکا مار سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ 10 مٹھائی کی دکانوں کا مالک، شکر کے گودام ہیں، آنے والے فقیروں کی جھولیوں میں مٹھائی ڈالی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے سیٹھ صاحب کو ایک بیماری دے دی، چائے میں بھی شکر نصیب نہیں ہے۔ اللہ بتا رہے مٹھائیوں کی دکان کا مالک بنا دوں، لیکن تو مٹھائی کھانے میں میرا محتاج ہے۔ گھر میرے دوست ملینر بلینر ہے،
گھر کے نوکر تک کے مرغی کھا رہے. سیٹھ صاحب کو اللہ نے ایسی بیماری دی, برسوں گزر گئے, میرے دوستوں ابلی ہوئی سبزی کے پانی کے علاوہ کچھ نہ ملا ہے. کتنے ہاسپٹل کی کھاٹ پر جا کر دیکھو میرے دوستوں بزرگوں, پانی پر چل رہے ہیں, کھانا بند ہے, مہینوں گزر گئے, کھانا نصیب نہیں ہے سب کچھ ان کے پاس, لیکن کھانا مقدر میں نہیں ہے. وہ نہ کھلائے کوئی کھلا نہیں سکتا, وہ کھلانے پر آئے کوئی بھوکا مار نہیں سکتا, وہ دینا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا, وہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. سب جھوٹے بولوں کو بدلو اور یوں کہو اپنی بیوی سے بھی میں پالنے والا نہیں, اللہ پالنے والے ہیں. کہو اپنے بچوں سے میں دینے والا نہیں, اللہ دینے والا ہے. میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں, میں بھی بھکاری ہوں, تم بھی اللہ سے مانگو, دیں گے اللہ, ضرورتیں پوری کریں گے اللہ. اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, آنے والا اپنی روزی لے کر آتا ہے. بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے, ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے آتا ہے, اور دودھ کا آنا علامت ہے پینے والا آ رہا ہے. یہ مجمع بعد میں آیا, پہلے ان کے کھانے کا, پہلے ان کے پنڈال کا, پہلے ان کے پانی کا, پہلے ان کی لائٹ کا سارا انتظام کیا گیا. روزانہ دیکھتے ہو پہلے اللہ انتظام کرتا ہے, پھر آنے والے آتے ہیں. ارے ہوا نہیں ہوا کہ آپ کے آنے کے بعد پانی کی فکر ہو, آپ کے آنے کے بعد کھانے کا انتظام ہو, تو بتاؤ میرے دوستوں کیسا معاملہ بنے گا. اللہ رب ہے رب. بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے روزی کا انتظام, ماں کے پیٹ میں 5 مہینے بغیر آکسیجن کے اللہ نے پالا. میرے دوستوں کھلایا پلایا, لیکن پیشاب اور سنڈاس سے پاک رکھا, انہیں ماں کے پیٹ کو گندا کر دیتا. تو اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں بٹھانا یہ ہماری پہلی دعوت ہے. جتنی عظمت آئے گی اپنے رب کے احسان یاد کرو. یہ چہرہ کس نے دیا, یہ آنکھ کان ناک زبان ہاتھ پاؤں دل دماغ یہ کس نے دیا, یہ دیکھنے سمجھنے سننے بولنے کی طاقت کس نے دی, یہ پہننے کو کپڑے کس نے دیے, یہ کھانے کو کھانا کس نے دیا, یہ رہنے کو مکان کس نے دیا. آج لوگ عزت کر رہے, یہ عزت کس نے دی. آج یہ بیوی بچے سے تعلق ہے, یہ کس نے دیے. کیا لے کر آیا تھا, خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جاؤں گا. آج جو کچھ میرے پاس ہے سب میرے رب کا دیا ہوا ہے. کس کا دیا ہوا ہے؟ نہ میری ماں کا نہ میرے باپ کا, یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے. اس اللہ کے احسان کو مانو, اس اللہ کو اپنا رب مانو, اسی اللہ کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے, اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. وہ اللہ ہماری شعر سے زیادہ قریب, وہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے, وہ اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اس وقت آپ مجھ کو دیکھ رہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ ہم سب کے دل کو دیکھ رہا ہے. اے کہنے والے تیرے دل میں کیا ہے, اے سننے والوں تمہارے دل میں کیا ہے. اللہ سے میرے دل کا بھید بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ارے چھپا ہوا ہے, ہاں کوئی چھپا ہوا نہیں, وہ سب کچھ جانتا ہے, کوئی چیز نہیں اس کے علم کے باہر. تو میرے بھائی ہماری پہلی دعوت دل کا بدلنا, اور دوسری دعوت زندگی کا بدلنا. زندگی کا بدلنا, زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں, چاہے آج کی انتہائی لیٹسٹ ماڈل جتنا ہی وہ, خدا کی قسم کوئی طریقہ انسان کو عزت اور کامیاب نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے. موسیٰ علیہ السلام کی صحیح زندگی, عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح زندگی آج کوئی اپنا کر کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی کہے لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, مسلمان نہیں ہو سکتا. کوئی کہے لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, مسلمان نہیں ہو سکتا. ایمان کے لیے شرط ہے میرے نبی پر ایمان لانا, اور اسلام کے لیے شرط ہے اللہ کے نبی کی ہر ادا کو اپنانا, ہر ادا. اور میرے دین کامل, میرے نبی کی ہر ادا کامل, کوئی چیز نہ چھوڑی جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور آقا مدنی نے اس کے کرنے کا طریقہ نہ بتایا ہو. قربان جائے کالی کملی والے پر, قربان جائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر, قربان جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جس نے اس امت کو پاؤں میں چپل پہننا بھی سکھا کر گئے. اے میرے امتی, میں تجھے بھکاری بنا کر نہیں جا رہا ہوں کہ لوگوں کے در در پر جا کر بھیک مانگو. کسی کی گندی زندگی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا,
کسی کی گندے کلچر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا. میں سب کچھ تمہیں دے کر جا رہا ہوں. کوئی چیز نہیں چھوڑی میرے نبی نے. قدم اٹھانا سکھا کر گئے. مسجد میں آ تو کون سا قدم, مسجد سے نکل تو کون سا قدم, بیت الخلا میں جا تو کون سا قدم, بیت الخلا سے نکل تو کون سا قدم. پانی پینے کا طریقہ, میرے دوست سر کی مانگ نکالنے کا طریقہ, تھوکنے کا طریقہ, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عمل بتلا کر گئے. ارے بتایا نہیں بتایا. جیسے قرآن محفوظ ہے, 1435 سال گزر گئے, قرآن کے زیر زبر میں فرق نہ آیا, قیامت تک کے فرق نہیں آئے گا. اللہ محافظ قرآن کا, خدا کی قسم 1435 سال گزر گئے, میرے نبی کے پاؤں میں چپل پہننے کے طریقے میں بھی فرق نہیں آیا. جب تک قرآن باقی ہے, آقا کی زندگی باقی ہے, جب تک قرآن محفوظ ہے, محمد عربی کی ہر ادا محفوظ ہے. کیوں؟ ایک قرآن ہے, ایک صاحب قرآن ہے, ایک قرآن ہے, اور ایک کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. اب یہ زندگی سے سودا نہ کرو, جب تیرے سورج کو سلام نہ کرو, ہر گندی زندگی کو دیکھ کر رال نہ ٹپکاؤ. آج کے نوجوان سے پوچھو کس کی زندگی تجھے اچھی لگتی ہے؟ وہ انسانوں کی جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور نہیں, یہ جانوروں سے بدتر ہے. ان جانوروں سے بدتر انسانوں کی گندی زندگی. آج انہیں دیکھ کر رال ٹپکے, اور اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر, آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر, دھکے مار کر غیر کی گندی زندگی کو اپنائے. کل اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہی نہیں دکھانا. ارے بولو, دکھانا ہی نہیں دکھانا. کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر میرے نبی نے پوچھ لیا, آقا مدنی نے پوچھ لیا, مجھ سے اچھی بھی کسی کی زندگی تھی؟ ارے کیا حق تھا تجھے دعویٰ محبت کا مجھ سے کرے, اپنے کو عاشق رسول میرا عاشق کہے, اور میری سنتوں کو ذبح کر کے غیروں کی گندی زندگی کو اپنائے؟ آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر کبھی اپنے سے پوچھو کہ میں کیا دکھتا ہوں. سر کے بال دیکھو, چہرہ دیکھو, کپڑے دیکھو, ادائیں دیکھو, تو میرے دوست اندر کا ضمیر مرا نہ ہو تو کہے گا تو سب کچھ نظر آتا ہے, محمدی کہیں سے دکھائی نہیں دیتا. اور سب کچھ مر کر, سب کچھ لے کر کے جینا یہ عزت نہیں ہے. آقا کی غلامی کے ساتھ جینا یہ عزت اور بلندی ہے. کہ جو محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نبی کی غلامی عزتوں کی بلندی ہے, اور نبی کے دامن کا چھوڑنا پستی اور ذلتوں کی انتہا ہے. کوئی زندگی قابل قبول نہیں, کوئی زندگی. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا جہنم میں جانے کے راستے 1000 ہیں, 1000, اور جنت میں جانے کا راستہ ایک ہے. اللہ کو غضبناک کرنے کے راستے 1000 ہیں, اللہ کو منانے کا راستہ ایک ہے. اللہ کی محبت کی حاصل کرنے کا راستہ ایک ہے, اور اللہ کو ناراض کرنے کے راستے 1000 ہیں. ایک ہی زندگی, سب بند. اب جیسے ہندوستان کے اندر ایک ہی کرنسی چلتی ہے جس پر گورنر کی, ہندوستان کے ریزرو بینک کے گورنر کی مہر ہو, اس کے علاوہ کوئی کرنسی قابل قبول نہیں ہے. کوئی کرنسی چلا قانوناً جرم ہے. کہاں سے لائے, کہاں سے آئی, کیسے تم نے اس کو اپنایا؟ ہمارے یہاں صرف ایک ہی کرنسی ہے, وہ ہے میرے دوست بزرگوں ہندوستانی روپیہ. اس کے بغیر کوئی کرنسی نہیں. اللہ کیا ایک ہی کرنسی ہے, وہ ہے میرے نبی کی زندگی. اس کے علاوہ کوئی زندگی قابل قبول نہیں ہے. نہ دیکھو دائیں, نہ دیکھو بائیں, نہ دیکھو آگے, نہ دیکھو پیچھے. دیکھنا ہے تو صرف آقا کی زندگی کو دیکھو. ہر ادا ملے گی, ہر ادا. علماء نے لکھا ہے سنت کے 3 درجے ہیں, سنت عادت, سنت عبادت, سنت دعوت. یہ تینوں لائن کی سنت امت میں زندہ ہونی چاہیے. سنت عادت میرے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی, میرے نبی کی 24 گھنٹے کی ادا, میرے نبی کی 24 گھنٹے کا طریقہ. اور آج یہاں مسلمان کہہ کے ارے چھوڑو مولوی صاحب, سنتی تو ہٹاؤ. صحابہ سنت کو کہتے تھے ہاذا سنت حبیبی, میں ان احمقوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. اور آج کا مسلمان کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے, چھوڑو.
آج کا جوان کہے نہیں اپنا سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ آج کا بوڑھا کہے نہیں اپنا سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ آج کا تاجر کہتا ہے نہیں اپنا سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ آج کا مزدور کہتا ہے نہیں اپنا سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں پوچھتا ہوں بتاؤ، ابو طالب کو 42 سال کی خدمت کے بعد ایمان لانے نے جس چیز سے روکا وہ یہی بول تو تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج نبی سے محبت کا دعویٰ، نبی سے الفت کا دعویٰ، نبی سے عشق کا دعویٰ، سب کچھ کرنے کے بعد آج نبی کی سنتیں جو ذبح ہو رہی اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی یہ نہ پوچھا میرا رب کیا کہے گا، کبھی یہ نہ سوچا ہفتے میں 2 دن میرے اعمال حضور کی خدمت میں پیش ہوتے، میرے کرتوت دیکھ کر میرے نبی کے دل کا کیا حال ہوگا۔ سنت کی والی زندگی یہ رحمت والی زندگی ہے، سنت والی زندگی یہ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے والی زندگی ہے کہ اللہ اعلان کر چکا فاتبعونی، تم میرے نبی کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو سنت پر اپنے کو لانا، سنت عادت، 24 گھنٹے کی زندگی، شمائل ترمذی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھو میرے دوستو، 100 سے زیادہ عنوانات ہیں میرے نبی کی ایک ایک سنت کی۔ آپ چلتے کیسا تھے، آپ بولتے کیسا تھے، آپ کھاتے کیسا تھے، آپ کی سر کی مانگ کیسی تھی، اور آپ میرے دوستو کسی سے بات کیسے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کبھی انگلی کا اشارہ کر کے کسی کو خطاب نہیں کیا، جب بھی آپ نے خطاب کیا پورے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکارتا، کبھی آپ نے گردن پھیر کر اس سے بات نہ کی، بلکہ پورے جسم کو اس کی طرف موڑتے، سینہ اس کی طرف کرتے، اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے ہاں بھائی کہو کیا کہتے ہو۔ جب کوئی مسافہ کرتا، جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھڑاتا، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے۔ کون سی ادا ہے جو محفوظ نہ ہو؟ میرے نبی کا جمال موجود، میرے نبی کا کمال موجود، میرے نبی کی ادائیں موجود، میرے نبی کی ہر چیز موجود۔ اللہ قربان جائے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ محدثین کرام کو بہترین جزائے خیر دے، اللہ کے نبی کا سب کچھ محفوظ کیا، سب کچھ، بلکہ آپ کی حدیثیں ہم تک کے جو حدیثیں پہنچی ہے نا، اس کا واسطہ محفوظ ہے، سند جس کو سند کہتے ہیں، اور اس سند کی حفاظت کے لیے 5